وہ تاریخ میں موجود ہے. I do not place anything name of the people of India. I have thoroughly studied life of the hero of Karbala. If India is to be freed, follow path of Hazrat Imam Hussain, peace on him. پوری دنیا ہل گئی کہ میں ہندوستان کے سامنے کوئی نئی بات کہنے نہیں جا رہا ہوں. اگر ہندوستان آزادی چاہتا ہے تو میں نے کربلا کے ہیرو امام حسین کا مول روپ سے ادھین کیا ہے. یدی بھارت آزادی چاہتا ہے تو حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اور گاندھی جی نے حسین کے راستوں پر چلا کے بھارت کو آزاد کرا دیا. ہم پورے معاشرے کو کرف و شکر سے نجات نہیں دلا سکتے. ہم کو اپنی آزاداری کے سیٹ اپ پر فوکس کرنا ہے, اس پر توجہ دینی ہے. اب اس میں ایک کام جو زہر ہے وہ پینا پڑے گا, وہ یہ کہ مجلس ختم ہوئی, 4 لوگ بیٹھے, وہاں ان کی شکایت, وہاں ان کی غیبت ہو گئی, ہم موجود ہیں. ہمارے سامنے عوام کو جسارت مل رہی ہے کہ جب ایک مولوی دوسرے مولوی کی شکایت کر سکتا ہے, بالکل ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, برا کوئی آدمی نہ مانیے گا, تو عوام بھی یہ سمجھے گی کہ یہ سب کیا جاتا ہے. گروپ معاشرے اسی سے بگڑنے لگتے ہیں, گروپ بندی شروع ہو جاتی ہے. کسی نے فضائل پڑھ دیا تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ اخباری ہو گیا, کسی نے بہت زیادہ اصلاحی مجلس پڑھ دی, کہہ لیں مقصر ہو گیا. یہ سب جملے ہم نے دیے ہیں. ارے مجلس کس نے کیسی پڑھی, کس نیت سے پڑھی, اس کا فیصلہ امام زمانہ کرنے والے ہیں, یہ عوام نہیں کر سکتے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا جو دور ہے, جو ہم سے عمر میں کم لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ بڑے راہ پرخار سے ہم کو گزرنا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں اینٹی آزاداری ایلیمنٹس آزاداروں میں بران کر دیے گئے ہیں. تو ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ جوتا پہن کے سڑک پر چلے, ہزاروں کنکریاں کچلی جا سکتی ہیں, مگر ایک کنکریاں جوتے کے اندر آ جائے تو 10 قدم نہیں چلا جا سکتا. ہم تمام علماء, خطبہ اور عوام کو اس پر فوکس کرنا ہے کہ آزاداروں کی بھیس میں منافق نہ آ جائے, اس پر پابندی لگائے. اب رہا مرجیت کا سوال, تو مرجیت زندہ باد ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تھوڑے بہت جو ڈیفرنس اور اوپینین ہو جاتے ہیں, اس کو آپ حضرات ایشو نہ بنایا کیجئے, اس لیے کہ ایشو بنانے سے معاملہ اور خراب ہوتا ہے. جتنے بھی مراجع کرام ہیں ہمارے لیے سب لائق احترام ہیں. البتہ جب مراجع کرام کے جو وکلاء ہیں جس ملک میں ہیں, ان کو چاہیے ہے کہ, اب وہ میں مشورہ نہیں دے سکتا, ان کو چاہیے ہے کہ وہ الگ الگ علاقے میں اپنے اپنے نمائندے بھیجیں. تیسری بات کہ اپنی آواز نیشنل اور انٹرنیشنل طور پر پہنچانے کے لیے ایک ادارہ چاہیے ہے. اکیلے آدمی نہیں پہنچا سکتا, وہ ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نیئر بھائی آ گئے, میں سمجھ گیا, ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں. جب شیعہ پرسنل لا بورڈ ہمارے سامنے موجود ہے, ہم اسی کا استعمال کریں اور اس کو مضبوط کریں. آخری بات یہ ہے کہ امریکہ لندن جانے میں ویزا کا پرابلم ہوتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں 1 مہینے کے اندر تہذیب الحسن صاحب کے ہاتھ میں لیٹر ہوگا, کسی امام بارے کا بھی. اب ویزا لینا ان کی ذمہ داری ہے. سلام